بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا ہے یہ عمران خان کے کہنے پہ ہوا ہے۔ یہی بدماش ہے، یہی شخص بدماش ہے جس کا مذہب، دین، دھرم سب بدماشی ہے۔ اس کے ہتھ کنڈے یہی ہیں اور اس کے دل میں کوئی عزت، کوئی احترام نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ دل سے، اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی عزت و احترام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے۔ آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس پہ غور کریں کہ اس کا سب سے پہلا مقلد کون تھا۔ اس نبی کا ماننے والا سب سے پہلا خاور مانکہ تھا۔ خاور مانکہ کے سامنے اس نے جو پیشکش کی وہ یہی تھی کہ حضرت داتا گنج بخش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نبی حالت سکر میں کسی پر نگاہ ڈال لے، یعنی حالت سکر اسے کہتے ہیں جس وقت اس پر نبوت کا نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، نعوذ باللہ خرافات باتیں ہیں یہ، لیکن یہ حالت سکر میں کسی پہ نگاہ ڈال لے کسی کی عورت پہ، تو وہ عورت پھر اس کے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ ابتدائی جملے ہیں جو بشرا بی بی کہا کرتی تھی اپنے گھر میں کہ انہوں نے حالت سکر پہ میرے پہ نگاہ ڈال لی تھی خان صاحب نے۔ آپ لوگ کیوں توجہ نہیں دیتے اس آدمی پر؟ یہ آدمی مدت سے اپنے آپ کو حضرت محمد سے بھی بڑا سمجھتا ہے۔ آپ کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ اس کے مقلد، اس کے فالورز جو ہیں وہ اسے حضرت محمد سے بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ حضرت محمد اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یہ کریکٹر لیس انسان، ایک غنڈہ انسان ہے یہ۔ اور آپ کی قوم سچ بھی نہیں بول رہی۔ کبھی آپ کہتے ہو شیخ رشید نے پلان بنایا اور یہ کیا۔ شیخ رشید بیچارہ، اس کی کیا اوقات ہے؟ وہ تو کتے کا پلہ ہے۔ اس کی کیا اوقات ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے پلان بنانے کی؟ وہ تو 2 ٹکے کا چمچہ ہے۔ یہ سارا پلان اس خبیث نے بنایا ہے، اس عمران خان نے پلان بنایا ہے۔ آپ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اگر آپ اس معاملے میں نرمی اختیار کرتے ہیں تو اس کے معنی ہے آپ بھی بزدل ہیں، آپ بول نہیں سکتے۔ اس معاملے میں کوئی بزدلی نہ کرو، بہادر بنو۔ دیکھو کہ آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کرتوت جو مرزا غلام احمد قادیانی نہیں کر سکا تھا، اس سے بڑی کرتوت اس نے کی ہے۔ اور کی کیسے ہے؟ اس کے پیچھے بھی وہی قادیانی جماعت ہے جو اس عقیدے کو رواج دینا چاہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے بعد عمران خان آ گیا ہے۔ ان کے یہ عقیدے ہیں۔ تو یہ ان باتوں پر آپ سیریس نوٹس لیں، مت ہچکچائیں کہنے کے لیے۔ یہ بات مت ہچکچاہٹ کے ساتھ کہیں کہ اس واقعے کے پیچھے کون ہے۔ اس واقعے کے پیچھے عمران خان ہے۔ He is the bastard. He is the one who did it. He is the one who has no respect for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ڈرامے باز آدمی، اس کے دل میں ذرہ برابر عزت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کسی کو کوئی شک ہو اس بات پہ، ریحام خان کی کتاب پڑھیں اور اس نے لکھا ہے کہ حضور کے بارے میں یہ کیا رائے رکھتا ہے، اس نے لکھا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کا دماغ کو کیڑا لگا ہوا ہے، اس کو خناس ہے، اور اس کا خناس نکالنا ہے آپ کو، تو اس کا خناس نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ مت ڈر کر بات کریں اس کے بارے میں۔ سب ڈرامہ ہے، اس کی زندگی سب ڈرامہ ہے۔ کھل کے بات کریں کہ اسی نے آرگنائز کیا۔ اس کو بالکل نہیں احساس کہ کچھ چیزیں اتنی مقدس ہیں، کچھ مقامات اتنے مقدس ہیں کہ وہاں پر اس درجہ ہم ادب کرتے ہیں۔ میں 6-8 مرتبہ، مجھے اب صحیح طور سے یاد نہیں ہے مسجد نبی میں کتنی بار گیا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ، اور یہ وہ ہم لوگ ننگے پاؤں جس طرح سے کھڑے ہوتے تھے زمین سے، میری ماں کہتی تھی محسوس کرو کہ یہاں پر کن کے پیر پڑے ہوئے ہیں، اپنے اندر جذب کرو اس روشنی کو، جذب کرو اس توانائی کو جن کے پیر ادھر جگہ اس مقدس زمین پہ پڑے ہیں۔ اس خاموشی کے ساتھ ہم وہاں مسجد نبی میں کھڑے ہوتے تھے، اور ان لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے کہ کس مقام پر آ گئے ہیں۔ جس طریقے سے وہاں مسجد نبوی میں
یہ تو میں تو 40 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں. جس طریقے سے یہاں بدو جو حرکتیں کرتے ہیں یا جو بھی چیزیں وہاں پہ اب ہو رہی ہیں یا جو جہالت وہاں ہو رہی ہے، اسی جہالت میں یہ ہمارے پاکستانیوں نے یہ حرکت کی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اس بات کو مت ہچکچائیں کہنے میں، مت ڈریں کہ اس کے پیچھے کون ہے. اس کے پیچھے یہی بے شرم انسان ہے جس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی اس بات کو کہ 3.5 سال اس کو اس کی قوم نے دیے تھے کہ لاڈلے تو کر کے دکھا دے اس قوم کی حالت بہتر. جو کہتا تھا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، چھتر مارنے چاہیے تھے اسے، چھتر مارنے چاہیے تھے. یہ اگر کوئی میرے سے پوچھے کہ بزدلی کس کی ہے، میں شہباز شریف صاحب کو کہتا ہوں کہ بزدلی سر آپ کی ہے. آپ کے پاس آئین کے مطابق اختیارات تھے. آئین میں لکھا ہے کہ فیصلہ کون کرے گا؟ جو توہین کرے گا کانسٹیٹیوشن کی، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، جوڈیشری نہیں کرے گی. اس کو سزا پارلیمنٹ دے گی. یہ سزا شہباز شریف صاحب کو اور پارلیمنٹ کو دینی چاہیے تھی. ان کو چاہیے تھا چھتر مارنے کا حکم آرڈر کرتے کہ عمران خان کو چھتر مارے جائیں. اگر یہ چھتر آپ نے بر وقت مارے ہوتے تو آج یہ پھدک نہ رہا ہوتا. یہ ہے پرابلم، یہ ہے پرابلم کی جڑ کہ سارے لوگ اس چوہے سے مرعوب ہو جاتے ہیں. اس چوہے کی ہستی کیا ہے؟ واٹ دا ہیل از ہی؟ کیا ہے یہ؟ 3rd گریڈ میں پاس ہوا ہے، C گریڈ لے کر آکسفورڈ سے اس نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ جرمنی اور جاپان کہاں پہ ہیں. آپ اس کو قابل آدمی سمجھتے ہیں؟ اس کو کینچی کو لعنت کیوں نہیں مل کر بھیجتے؟ اس پر سب مل کر لعنت بھیجو اس نامراد انسان پر.